اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ سحر و افطار کے لمحات اور جدائی رمضان کا غم نمایاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، کامیابی کا راستہ، مدنی چینل مجلس کے اسلامی بھائی کا سوال۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، رکن شورا کی میرپور بنگلہ دیش میں مدنی حلقے میں شرکت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، فرض علوم کے ساتھ آدھی روٹی تحریک، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ فیضان مدنی مذاکرات جاری رہے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ان مدنی پھولوں میں آپ کی اصلاح امت کی ایک تڑپ کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور یہ کہ رمضان المبارک بس ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو۔ عشرہ مغفرت میں ہونے والے مدنی مذاکروں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ صرفات بلکہ زیادہ تر میں آٹا وغیرہ لوگوں کے گاہک کا تول کے رکھ دیتا ہوں۔ کیا اس کے اندر گاہک میرے پاس آتے ہیں، پھر انہیں کہتا ہوں یہ آپ کا تولا ہوا لے جاؤ، اس کے اندر کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ مجھے کل کو پریشانی نہ ہو بروز قیامت۔ ہاں، یہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ 10 کلو 5 کلو رکھ دیا انہوں نے اور بول دیا یہ 5 کلو ہے۔ اب وہ آگے گاہک کے لیے ہے کہ وہ اپنے سامنے تلوائے یا خود تولے۔ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آیت الکرسی فرضوں کے فوراً بعد پڑھی جائے یا باقی نماز کے بعد؟ فرضوں کے بعد نہ پڑھے، بلکہ سنتیں نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد پڑھے، کیونکہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان تاخیر سے بچنا بہتر ہے۔ پڑھ لی تو حرج نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک، لیکن بعضوں نے اس پر منع فرمایا کہ نہ پڑھے، بالکل مختصر دعا پڑھے۔ ہمارے ہاں دعا بھی خیر بہت بڑی پڑھی جاتی ہے، اللہم انت السلام، لیکن اب وہ حسن حسین میں نے یہ پڑھا کہ طریقہ یہ فرضوں کے بعد کہ 3 بار کہے استغفر اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھے، اتنی دعا پڑھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار پڑھتے، اور پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یوں یہ سنت ہوا 3 بار استغفار کرنا، اور یہ اللہم انت السلام کے اتنے جتنے حدیث میں دیے ہوئے الفاظ کہنا۔ تو تمام اماموں کو چاہیے کہ اب اس کی عادت بنائیں، جو اگر بڑی دعا پڑھتے ہیں چونکہ وہ ثابت نہیں ہے تو یہ پڑھیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ یہ عادت بنانی پڑے گی، فوراً یاد نہیں ہو جائے گا، جو زبان پہ چڑھا ہوا ہے وہی نکل جائے گا۔ 1 یا 2 دفعہ صرف ہمیں آپ بیان کریں تو ہم مل کے دہرا لیتے ہیں بابا، تاکہ یہ تو صرف اماموں کے لیے ہے نا، مطلب ہم میں سے کوئی بھی انفرادی نماز بھی پڑھتا ہے۔ فرض اگر جماعت نکل گئی یا امام کے ساتھ ادھوری جماعت ملی
तो अपनी रकातें पूरी करके पढ़ लें। ये फर्ज नमाज के बाद पढ़ने वाली दुआ है बाबा। जी हाँ, कहिए अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता तबारकता या दल जलाले वल इकराम या ज़ल जलाले वल इकराम अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता तबारकता या दल जलाले वल या इकराम ज़ल जलाले वल इकराम अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता तबारकता या दल जलाले या वल ज़ल इकराम। जलाले वल इकराम। अब यह कि शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ये कहकर और फिर आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है दुआ में, ये भी ज़हन में रखिए। आज 1435 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की 16वीं शब है। बज़रिए ओबी वैन मदनी मुज़ाकरे में आज शिरकत है पारस ज़िला मदनी सहरा पाक ताबारानी काबीना, इंटरनेट के जरिए खुसूसी शिरकत मदीनापुर पाक हक्कानी काबीना। मैं डॉक्टर असरार हुसैन मिजाना कैसर खान है, बलूचिस्तान ज़िला बार खान वाही। मेरा नाम असलम कुरैशी है, मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह है और मेरा ताल्लुक डेरा समील खान से है। मैं मियाँ वाली से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साकिब नक्शबंदी, खतीब जामिया मस्जिद मोहम्मदी मुल्तान। बाबा इस्लामी बहनों के सवालात आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। मेरे पास कुछ रकम जमा है, इस पर ज़कात भी बनती है और मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है, तो क्या मैं ज़कात अदा करूँगी या नहीं? अगर ज़कात के शराइत पाए जाएं तो ज़कात अदा करनी होगी। कहती हैं कि हम रमज़ान में नमाज तरावी नहीं पढ़ती, तो क्या हम इत्तका में बैठ सकती हैं या नहीं? नमाज तरावी पढ़नी चाहिए कि इस्लामी बहनों के लिए भी ये सुन्नत मुअक्कदा है। अलबत्ता एतिकाफ से इसका ताल्लुक नहीं है। अगर माज़अल्लाह कोई ये सुन्नत तर्क करने वाला या वाली है तब भी एतिकाफ में बैठते हैं तो एतिकाफ का सवाब तो मिलेगा। डॉक्टर सरफराज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और ये तशरीफ भी लाते थे, बारहा की मुलाकात भी हुई है, तो मैं आपके वालिद साहब की ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह इनको गरीक रहमत करे, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, छोटे बड़े गुनाह मुआफ़ करे, कब्र को जन्नत का बाग बनाए, रहमत रिजवान के फूल बरसाए इनकी कब्र पर। आपको और तमाम घर वालों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील मरहमत फरमाए। कि हम रमज़ान के दिनों में नहरों में नहाते हैं, गर्मी की वजह से प्यास लगती है, तो इसमें मुंह से या नाक से पानी अंदर चला जाता है, क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं? अगर रोज़ा याद हो और नाक या मुंह से पानी अंदर चला गया तब तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे नहर में नहाने से हो, चाहे वुजू करने से हो, या फव्वारे के नीचे गुस्ल करने से हो। रोज़ा याद होने की सूरत में अगर पानी चला गया अंदर तो रोज़ा टूट जाएगा। दुआ के बाद अपने हाथ फेरते हैं मुंह पर, इसका कुछ पता है? दुआ के बाद मुंह पे हाथ फेरना सुन्नत मुबारक है। जवाब दुरुस्त है। कहती हैं मुझे नमाज में वसवसे बहुत आते हैं जिनकी वजह से मेरी नमाज से तवज्जो भी हट जाती है और इसका कोई इलाज बता दें। इसमें मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान ने नुस्खा दिया है कि नमाज शुरू करने से पहले बाईं तरफ 3 बार थूकना फेंके, थू थू कर दे 3 मरतबा उल्टे कंधे पर, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े और अब तकबीर कहकर नमाज शुरू करे। क़याम में सजदे की जगह देखे, रुकू में पुश्ते कदम पर नजर रखे, सजदे में नाक की तरफ नजर रखे, अत्तहियात पढ़ते हुए गोद में देखे, तो इंशाअल्लाह वसवसों से जान छूटेगी। एक रंग रंगे सोजो गुदाज नुमाया है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुबारक तबीयत में इजहार बिलखुसूस जब रमजानुल मुबारक रुखसत हो रहा हो। सहर इफ्तार के बाद आप पर गिरिया तारी रहा, अभी आप सहर और बादे मगरिब खाने के मनाजिर मुलाजा कीजिए। रमजान की बहारें तैबा की फज़ाएं हों, रमजान की बहारें तैबा की
ڈھونڈتے پھرتے ہوں آثار مدینے میں اور ڈھونڈتے پھرتے ہوں ہم سب بھی مدینے میں بلوا لو خدا سرکار مدینے میں بلوا خدا نہ دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ مجلس مدنی چینل کے اسلامی بھائی نے سلسلہ کامیابی کا راستہ میں سوال پوچھا، نگران شورا نے جواب مرحمت فرمایا۔ سلسلہ ہوا اس موضوع پر کہ جو لوگ روڈوں پر افطاریاں کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کی کچھ فضائل بھی نگران شورا نے بتائے، جبکہ فیضان سحری میں آپ نے شہزادہ عطار حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی کے ہمراہ شرکت کی، نیز حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مدنی مذاکرے میں آمد سے قبل ہوا۔ مارکیٹوں میں رش بڑھ رہا ہوگا، اپنے آپ کو بازاروں کی نظر مت کیجیے گا۔ جو نماز پڑھتے پڑھتے سستی کر گئے ہیں، برائے کرم نماز با جماعت ادا کیجیے۔ علاقے محلوں کے اندر راتوں کو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کیجیے، ان کو انفرادی کوشش کر کے فجر کی نماز اور دیگر چیزوں کا پابند کیجیے، اپنی سستی کو چستی میں تبدیل کر کے بستے لگائیے۔ آپ کا مدنی چینل سمیت، دارالمدینہ سمیت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ سمیت بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ ہر کام گویا کہ کئی کام ہیں جو کروڑوں روپے لے رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی ٹیبل لگا لی تھی اور 500 روپے کا سامان یہاں سے قریب میں سے ادھر ادھر سے لے کے رکھ دیا ٹیبل پہ، جذبہ بڑھ گیا اور دعائیں دیتے ہیں سر۔ 4 سال ہو گئے مزار کی خدمت گار ہیں، کمیٹی ہے ہماری مزار کی، اس میں ہر کوئی حصہ لیتا ہے اور اس میں غریب لوگ، سب چلتے پھرتے لوگ آ کے روزہ افطاری کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے آپس میں محبت نہیں ہے، آپس میں پیار نہیں ہے؟ اگر پورے ملک کا جائزہ لیا جائے تو غالباً یہ شاید ہو سکتا ہے ہزاروں مقامات پر افطار کے انتظامات کیے جاتے ہوں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے درد رکھتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی مطلب کہ بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ فلسطین کے مسلمان ہوں یا کسی اور ملک کے مسلمان ہوں، تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے، تو کسی بھی دنیا کے مسلمان کو پتہ چلتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کیسے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اور بعض اوقات تو میں جب ماضی کی بات کروں تھوڑی بہت، تو میں نے بھی یہ منظر دیکھے ہیں، ایسا پکڑ کے بعد ہوتا اتار رہے ہوتے ہیں، یار اترو بیٹھو بیٹھو، کھاؤ 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 کھاؤ، اور ایسے کھلا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ جو افطار کرنے والے آئے جن کا نہ نام جانتے ہیں، نہ پتہ جانتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے، کہ یہ مہاجر ہے، کہ پنجابی ہے، کہ یہ کون ہے، کہ سندھی ہے، کہ بلوچی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، یہ اتار رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا محبت و بھائی چارگی، مجھے تو یہ افطار کے دسترخوانوں میں ایسا منظر نظر آتا ہے، یہ بوتلیں لے کر دوڑ رہے ہوتے تو پوچھتے تھوڑی کہ تم کون ہو، تب تم کو پانی دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آج جو ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے،
जिनकी कुनियत अबू सईद और इनके वालिद का नाम अबुल हसन यसार है। और आप अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 2 साल कबल पैदा हुए और अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके मुंह में अपना लाब दहन दाखिल फरमाया। मजीद इनकी सीरत पर इंशाल्लाह हम सुनेंगे। आइए पहले चलते हैं मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब, आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। सवाल बढ़ाता हूँ आपकी तरफ। जी, मेरा एक सवाल है ज़कात के बारे में कि कुछ अर्सा पहले हमने वालदा और एक भाई और एक सिस्टर के हज पे जाने के लिए पैसे जमा करवाए थे, तो वो पैसे फिर वापस मिले जब पे ऑर्डर की सूरत में, और वो पे ऑर्डर फिर बैंक में जमा करवा दिया वालदा के अकाउंट, तो उस पर फिर ज़कात उन्होंने काट ली। तो हमारा तो इरादा था कि वहाँ से खुद निकलवा के दें, लेकिन उन्होंने पहले ही काट ली। इसके बारे में पता करना था, क्या है कि जो ज़कात उन्होंने काटी है वो शरई तौर पे कट जाएगी या फिर हमें अलग से देनी पड़ेगी? देखिए, ज़कात की अदायगी के लिए नियत बुनियादी शर्त है। जो ज़कात आपकी रजामंदी के बगैर काटी जाए तो ऐसी ज़कात के बारे में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि इस तरह ज़कात अदा नहीं होती। और आम तौर पर जो है वो एक सर्टिफिकेट और एक फॉर्म भरा जाता है। अगर वो फॉर्म भर दिया जाए तो बैंक अकाउंट होल्डर की ज़कात नहीं काटता, उसे इख्तियार देता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़कात अदा कर सके। मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि इस तरह के जो मामलात हैं बैंक के अंदर, कमर्शियल बैंकों के अंदर सूदी अकाउंट में ही ऐसा होता है। तो अगर आपका अकाउंट सूदी अकाउंट है तो बराए करम इस अकाउंट को बंद करवा कर ज्यादा से ज्यादा करंट अकाउंट में आप पैसे रख सकते हैं। बाज लोग झूठी कबर बना कर रखते हैं कि कोई आए तो बोले भाई हमारी ऐसा कबर बनी हुई है, और वो कबर असल में होती नहीं है, वो झूठी कबर बना कर रखते हैं। जब खुद मरेंगे तो उनको पता है निशानदी रिश्तेदारों में हुई है, तो वहीं तदफीन करके फिर इनको वहीं दफन कर देते हैं। ये पूछा गया था। कब्र को खोद के उसमें डाल देते हैं। अब वो कबर तो होती नहीं है, वो ऐसे झूठी कबर बनाई हुई होती है और निशान इनके पर होती होगी, और जब इनका इंतकाल होता होगा तो इनको पता है कि जनाब ये नंबर का जो जगह है वो झूठी कबर है, इस पर कोई मुर्दा नहीं है। लेकिन चूंकि ये वहाँ के आम आदमी तदफीन के लिए जाते हैं तो उनको कबर पे जगह मिलती नहीं है, तो हो सकता है गोरखंड से तरकीब बना के झूठी कबर बना कर रखते होंगे। ये मसला चल रहा है अपने लिए, अपने या अपने अजीजों के लिए, अकरबा के लिए। ये सवाल पहली बार सुना यार, ऐसा भी हो रहा है, मैं पहली बार सुना। जी जी बाबा, हमारे लिए भी ये एक नई खबर थी सवाल में। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक मैं कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा था। इतने हसीन और जमील थे। मुहद्दिस आसिम अखवल रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है कि मैंने हज़रत सैयदना इमाम शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा कि मैं बसरा जा रहा हूँ, अगर वो काम हो तो इरशाद फरमाइए। इरशाद फरमाया कि ख्वाजा हसन बसरी से मेरा सलाम अर्ज कर देना। तो इमाम शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम बसरा की जामिया मस्जिद में दाखिल होना, सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान जिसको देखते ही तुम्हारा सीना हैबत से भर जाए, जब तुमको नजर आए तो इससे मेरा सलाम कह देना। बचपन में जब आपकी वालिदा किसी काम से बाहर जाती तो आप रोते, तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को बहलाने के लिए दूध पिलाती। चुनाचे अहले मदीना आमतौर पर यह कहा करते थे कि हसन बसरी का सीना जो इल्म का सफीना बन गया, ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाहब धन और उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा के दूध की बरकत है। मोहब्बत रसूल को अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है तो ये देखो कि तुम्हें दुश्मनान रसूल से नफरत कितनी है। अल्लाह अल्लाह। जो भी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन लेगा तो उसके जो रहनुमा बनेंगे ना, सफ़े अव्वल के वो साहबा कराम अलैहिम रिदवान ही बनेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा इश्क मोहब्बत ये आना जाने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा इश्क मोहब्बत वो हो जो आया है ना तो बस आए और हमारी कब्र में साथ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जीना चाहते हैं, इसी इश्क रसूल में मौत को लब्बैक कहना चाहते हैं, और इसी इश्क रसूल में हम कब्र में उतरना चाहते हैं, और इसी कैफियत में प्यारे आका का दीदार करना चाहते हैं कब्र के अंदर। मुसलमान को पहुंचने वाली तकलीफ से जो हमें तकलीफ होती है ना, इसको भी मुझे लगता है इसको इश्क रसूल ही कहें। इसको निस्बत किससे? मेरे नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसको तकलीफ पहुंची तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। जिसको मुसलमान की तकलीफ पर राहत होती है, अरे अच्छा है मुसलमान को, चलो यार ये इनके काम ऐसे करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सैलाब आता है जी, क्यों बेचैनी हो गई आप जी? आपका घर तो सलामत है जी जी। जलजला आता है, क्यों बेचैनी होगी? आपका घर तो सलामत है। ये जो चीजें जो हमारे अंदर जो कैफियत पैदा कर रही हैं,
اگر غور کرے تو یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے، کیونکہ سرکار کو اپنی امت سے محبت ہے، نہ امیر غریب، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ قوم نہ نسل، کچھ بھی نہیں، ایک انما المؤمنون اخوۃ کا مظاہرہ ہوتا ہے، مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ رہنمائی کرتا ہے عشق رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا نہیں ہے یار ہمارے میں محبتیں نہیں ہیں یار، ہمارے اندر عشق نہیں ہے، پیار نہیں ہے، چراغ میں تیل اگرچہ کم ہے مگر تیل ہے، لو جل رہی ہے، تھوڑا سا محبت کا تیل ڈالو گے تو چراغ جلتا رہے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے درمیان امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا عطاری المدنی مدعا ذلہ العالی بھی جلوہ فرما ہیں۔ ایک اسلامی بھائی وہ قرآن شریف کو پڑھنے کی یہ نیت تھی کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ یقینی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے بھی یہ جاری ہوئے نکلے ہیں، وہ اس نیت سے وہ قرآن شریف پڑھتے تھے۔ محمد فضل عطاری خاص سے عرض کرتا ہوں، کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا؟ لوگ حافظ لکھا کرتے تھے جبکہ اب اس وقت حافظ نہیں تھے، بعضوں نے حافظ لکھا تھا مکتوب میں۔ اہل محبت یا متعلقین کے حسن ظن کو یوں پورا کیا کہ آپ نے خود کو حافظ بنا ہی لیا، تو یوں کر کے یہ مختلف اقوال ملتے ہیں، آپ کا ایک ماہ میں پورا قرآن حفظ ہوا تھا۔ مناجات افطار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جس میں نگران مرکزی مجلس شوراحت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدعا ذلہ العالی نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نئی کتاب ثواب بڑھانے کا نسخہ سے مدنی پھول دیے، دعا کی نیتیں فرما کر دعا فرمائی، جبکہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والی مناجات افطار میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے شرکت فرمائی۔ نیتیں جو ہے نا یہ بڑا مفید عمل ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم سست واقع ہو رہے ہیں۔ ایک شخص مسجد کے لیے چلا تو اس فعل پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک قدم پر نیکی اور دوسرے قدم پر اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ ایک نیت کر کے چلا، ایک قدم پر نیکی دوسرے قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب اگر یہ نیت کرتا ہے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھوں گا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھوں گا، سنت کے مطابق چپل پہنوں گا، سنت کے مطابق چپل اتاروں گا، اوپر چڑھوں گا تو اللہ اکبر پڑھوں گا، مسلمان کو میں سلام کروں گا، کسی نے سلام کیا سلام کا جواب دوں گا، سنت کے مطابق مسجد میں داخلہ لوں گا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھوں گا، جنازہ ہوا تو جنازہ ادا کر لوں گا، مثال کے طور پر 12 نیتیں۔ اب اس میں نہ کوئی وقت لگا، نہ کوئی سرمایہ لگا، نہ الگ سے مشقت، جو کام نارملی آپ نے کرنا تھا، صرف نیت کرنی تھی کہ میں یہ بھی کروں گا، 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 یہ کرتے کرتے آپ نکل گئے۔ وہ ایک قدم پر ایک نیکی، دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہونے کی جو بشارت تھی، ہر قدم پر 12 نیکیاں اور دوسرے قدم پر 12 گناہ معاف ہو رہے ہوں گے۔ یہ ہے نیتوں کی بہار ہے۔ جتنی زیادہ نیتیں ہوں، جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت و بلا وجہ اپنا نقصان ہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ عادت کے طور پر کرنا اور ہے، چونکہ اس وقت نیت حاضر نہیں ہے تو یہ عادت کے طور پر ہم کر رہے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اے رب کریم ہمارے جرم و قصور پر نہ جانا، نہ ہمارے جرم و قصور پر نہ جا، اپنی رحمت پہ نظر کر مولا، اپنی رحمت پہ نظر کر۔ تو پھیل عشق رائے بخشش ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی سحری و افطاری میں شرکت کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان سے آپ نے مدنی پھولوں سے اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ عاشقان ماہ رمضان و اعتکاف کے ہمراہ آپ کی مدنی حلقے میں شرکت کے مناظر بھی ملاحظہ کیجیے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان رمضان
پور چلتے ہیں بنگلہ دیش کی جانب، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ اسلامی بھائیوں کو 10 دن سنت اعتکاف دعوت اسلامی کے ہمراہ کرنے کا ذہن دیا، جبکہ والتھام لندن UK میں ہونے والا افطار اجتماع کے بھی کچھ مناظر اس مدنی خبر میں شامل ہیں۔ ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، جو مانگو مل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، جو مانگو مل رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ عشق رسول، عشق مدینہ، ذکر اعلیٰ حضرت اور بہت کچھ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے مدنی چینل کے سلسلے فیضان سحری میں رکن شورا نے مدنی پھول دیے، نعت و منقبت سے عشق رسول کی شمع فیروزہ کرنے کی سعی بھی کی گئی، جبکہ گزشتہ دنوں زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں آپ کی شخصیات ملاقاتوں کا بھی سلسلہ رہا۔ سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے۔ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی ادائیں نرالی ہوتی ہیں۔ کوئی مدینے جانے کو تڑپتا ہے، مگر کوئی مدینے میں اس لیے نہیں رہ سکتا کہ مدینے والے کے جلوے نہیں ہیں۔ آقا کی یادیں اسے تڑپاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں رہنا دوبھر ہو گیا کہ یہاں تو گلی گلی میں میرے آقا کی یادیں ہیں، میں ان کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، عشق رسول بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرمائے۔ یہ وہ عشاق ہیں کہ جب ان کے واقعات سنتے ہیں، بے تابی اور بے قراری کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر جی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی یہ بے قراری نصیب ہو جائے۔ اور واقعی دنیا کے کسی غم کی بے قراری ہونا تو وہ واقعی بڑا بے چین کر دیتی ہے، طبیعت خراب کر دیتی ہے، مگر عشق رسول میں اگر کسی کو بے قراری مل جائے، آئے ہائے، بڑا پیارا شعر ہے نا وہ، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ اب کتنی پیاری بات ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر، مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر، اب کتنی پیاری بات ہے، میرے دل کو درد الفت، درد مانگ رہے ہیں، اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں وہ سکون دے الہی۔ یہ درد جو ہے یہ سکون لا رہا ہے، یہ درد بیماری نہیں بڑھا رہا۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ یعنی یہ بے قراریاں بڑھتی رہیں، یہ عشق رسول میں مچلنا تڑپنا، یہ سچی بات ہے، دل کی غذا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کو خراب نہیں بلکہ طبیعت کو ہری بھری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے
عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے اعتکاف کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں فرض علوم سیکھنے، نماز کی درستی، وضو و غسل کے مسائل سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ باپا جان نے آدھی روٹی تحریک شروع فرمائی کہ کم کھایا جائے۔ اس ضمن میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ نماز کے فرائض کا بیان جاری تھا، دہرائی کر لیتے ہیں۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قراءت، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قعدہ اخیرہ، ساتواں خروج بسنعہ۔ اس میں 5 کی تفصیل کا بیان مکمل ہو چکا تھا، آج ہم چھٹے کی طرف چلیں گے۔ قعدہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 سنیں گے کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں ہیں، سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں، شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے، شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ڈیفنس باب المدینہ کراچی پاکستان میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیت شاہی سید سے ملاقات کی۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مجلس رابطہ کی کوشش آپ بھی دیکھیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت
ए नानाए हुसैन। निजी टीवी चैनल्स में नेकी की दावत, मुनाजाते इफ्तार में मजलिस नश्र इशाअत के इस्लामी भाइयों की शिरकत बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में। मारूफ सहाफियों से मुलाकातों का हुआ सिलसिला। मकामी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ नवीद नियो ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, 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 मदनी चैनल और उसकी तमाम इंतज़ामिया अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी की मजलिस शूरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस चैनल में जहाँ तक भी देखा, जब भी कभी देखा, तो हर वक्त सिर्फ इस्लाह का पहलू नज़र आया। हर वक्त सिर्फ अल्लाह और रसूल की बातें, इश्क़ रसूल और नमाज की पाबंदी और दीगर वो तमाम काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाए हैं, जिनके अहकामात दिए हैं, उन्हीं चीज़ों की तलकीन की जाती रही है। तो मैं एक बार फिर अमीर अहले सुन्नत को, दावत इस्लामी की मजलिस शूरा को, पूरी दावत इस्लामी को और तमाम आलम इस्लाम को इस चैनल की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये चैनल दावत इस्लामी का नहीं बल्कि चैनल हम सब का चैनल है। ये इस्लाम के नाम पर बना है और हम मुसलमान हैं, इसलिए चैनल हम सब का है। इफ्तार में ये मिलते इनाम खास रब के, इफ्तार में ये मिलते इनाम खास रब के, सबका हुआ भला है रमजान आ गया है, सबका हुआ भला है रमजान आ गया है। रमजान 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 रमजान, फैज़ाने रमजान, रमजान 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 रमजान। LCCA ग्राउंड नज़्द क़ज़ाफ़ी स्टेडियम मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मजलिस इस्लाह बराए खिलाड़ियान के तहत मदनी हल्का हुआ, जिसमें प्रोफेशनल्स, ऑफिशल्स, खिलाड़ियों ने शिरकत की। दातो साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहर की जानिब आपको भी लिए चलते हैं। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान 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 डॉक्टर्स मजलिस के ज़ेरे इंतज़ाम पूरे पाकिस्तान में मेडिकल की मारूफ तरीन यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में इफ्तार इज्तिमा का सिलसिला हुआ। इस इज्तिमा में म्यू अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत फरमाई। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने डॉक्टर्स को सुन्नत एतिकाफ करने की तरगीब दिलाई और अपने मदनी अतियात, सदक़ात दावत इस्लामी को देने की तरगीब दिलाई। तहफ़ पेश किए। इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को इस मौके पर अपने तासुरात भी दिए। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। यहाँ पे ना आज दावत इस्लामी के तहत इफ्तार इज्तिमा हुआ, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और माह रमज़ान में आगे क्या क्या हमें करना चाहिए, किन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बहुत अच्छा बयान फरमाया और इस बयान के बाद हमने नीयत है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में मदनी काम को बढ़ाएंगे और मदनी अतियात देने की भी मैंने नीयत की है। असल चीज़ जो है वो
سرکار کی محبت، سرکار کا عشق ہی مسلمان کا سرمایہ ہے. تو دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ سرکار کی محبت، سرکار کے عشق کو پروموٹ کرتے ہیں. میں نے انشاءاللہ اس افطار اجتماع میں نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے جو زکوٰۃ، مدنی عطیات وغیرہ دعوت اسلامی کو دوں گا، اور انشاءاللہ 10 دن مدنی اعتکاف فیضان مدینہ بابا کے پاس جا کے سنت اعتکاف میں شرکت کروں گا. میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں سے لے کے بڑوں تک اس چینل کو عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، اور اپنے گھروں میں اور اپنی جہاں بھی اس چینل کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بالکل سادہ ہیں مدنی بھائی، اور اپنے تمام عطیات اور زکوٰۃ جو ہیں وہ مدنی دعوت اسلامی کے مرکز کو دیں، تاکہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ آپ کی زکوٰۃ استعمال ہو سکے. مجلس دارالمدینہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی اور کام علی سرکار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کے شہر گجرات، پنجاب، پاکستان میں افطار اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرپرست اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. انہیں مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا گیا. سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان. مجلس تاجران کے تحت لانڈھی باب المدینہ کراچی پاکستان میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان سطح کے اسلامی بھائی نے تاجر اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے، زکوٰۃ و صدقات اور عطیات مدنی ماحول میں دینے کا ذہن دیا. سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان رمضان. اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے آپ کا پسندیدہ سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست، جس میں بذریعہ او بی وین مظفر آباد کشمیر پاکستان، جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ دھنوٹ لودھرا پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی شرکت کریں گے. کل بذریعہ او بی وین راولہ کوٹ پنجاب پاکستان کشمیر پاکستان کے اسلامی بھائی، جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ شجاع آباد ضلع ملتان پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت فرمائیں گے. آج مجلس اصلاح برائے قیدیان، جبکہ کل مجلس ائمہ مساجد اور امامت کورس کے اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی تیاری فرمائیں گے. آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ کیجئے. بڑھتے ہیں اختتام کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا